الله أكبر الله أكبر. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال أيضا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ مطہرہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ نیا سال اور ہم ہے. یعنی نئے سال کے آنے سے اور پرانے سال کے جانے سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز اسی پر گفتگو ہوگی. ساتھ ہی اللہ سے دعا کیجیے کہ جو باتیں ہمیں اور آپ کو سننے کو اور کہنے کو ملے جو قرآن و سنت سے ہو اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہو رہی ہوں اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ اس کوتاہیوں کو، اس کمیوں کو دور کر دے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، دن کا ہر سورج جو غروب ہو رہا ہے ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن جو ہمارے پاس سے گزر رہا ہے یا جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال جس سے ہم گزر رہے ہیں، واقعتاً وہ ہماری عمر میں کمی آ رہی ہے.
اب اس کے اوپر کسی کی عمر کم ہو رہی ہو، کسی کی زندگی کم ہو رہی ہو، اور اس کے اوپر کوئی خوشیاں منائے، کوئی جشن منائے، کوئی شباب کے اندر ڈوبے، کوئی کباب کے اندر ڈوبے، ایسے انسان کو ہم عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ایک بزنس مین سال کے اختتام پر پورے سال اس نے کیا فائدہ حاصل کیا، اس کو کیا نقصان ہوا، پورا اس کا حساب و کتاب لگاتا ہے۔ اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ فائدے کے وجوہات کو ڈھونڈتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں یا کہاں کہاں پر مجھے فائدہ ہوا ہے، اس پر وہ کیا لگاتا ہے، ٹک لگاتا ہے۔ اور نقصان ہوا تو وہ پورے سال اس نقصان کو دیکھتا ہے کہ کون کون سے پوائنٹ ہیں، کہاں کہاں پر ہماری کمی ہو چکی ہے، کہاں کہاں پر ہماری کوتاہی ہوئی ہے، کہاں پر ہمارا مال خراب رہا ہے، مال میں کہاں پر کمی رہی ہے، کہاں پر ہمارے اپنے بدن کی کمی رہی ہے، ہمارے جو اخلاق کی کمی رہی ہے، ہمارے کردار کی کمی رہی ہے، ہمارے سامان کی کمی رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب جو آئندہ سال آئے گا ہم کیا کریں گے، اپنی کوتاہیوں کو ختم کریں گے، اور جو بھی ہماری کمی بیشی ہوئی ہے اس کو سدھاریں گے، تاکہ ہمارا بزنس، تاکہ ہماری تجارت آگے بڑھے، ہم کامیاب ہو، ایک کامیاب انسان بن کر کے آئیں۔ یہ سوچ ہوتی ہے ایک بزنس مین، ایک تجارت کرنے والے آدمی کی۔ اب ایک انسان ہے، اس کی بھی تو سوچ ہونی چاہیے، اس کو بھی تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم آج تک جو زندگی گزارے ہیں، 2025 کے پہلی تاریخ سے، یعنی جنوری کی پہلی تاریخ سے لے کر کے دسمبر کی 31 تاریخ تک جو ہم نے پورے سال زندگی گزارے ہیں، اس کا بھی بایو ڈاٹا تو بنائیں، اس کا ڈیٹا نکالیں، دیکھیں کہ کہاں پر ہمارے اندر کمی ہوئی ہے، کس کس جگہ پر ہم نے اپنے اخلاق کو بگاڑا ہے، وہ کون کون سی جگہ ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے ایسے اسباب ہیں جہاں پر ہمیں پورے سال میں ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، کہاں پر رب کو ناراض کیا ہے۔ یہ ہے سال۔ یہ سال ہمیں درس یہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں خوشیاں منانے کا درس دیتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں شباب اور کباب میں پڑے رہنے کے لیے کہتا ہے۔ آئیے، یہ سال نو یعنی نیا سال ہمیں درس دیتا ہے کہ اے لوگوں، اب جو تم سے یہ ہو چکی ہے غلطیاں، آئندہ سال، آنے والے سال میں، آنے والا جو نیا سال ہے، اس سال میں اپنی کوتاہیوں کو مت لے کر کے آؤ، ورنہ پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا، ورنہ پھر تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، پھر تمہیں کبھی افسوس میں پڑنا پڑے گا، اپنے ہاتھوں کو جو ہے پر افسوس کرو گے، اپنی زندگی پر افسوس کرو گے، اپنے آپ پر افسوس کرو گے۔ اسی لیے ان افسوسوں سے، ان ندامت سے، ان شرمندگی سے بچنا ہے تو آئندہ سال آنے والے دنوں میں کیا کیجئے، اپنے آپ کو سدھاریے کہ آپ نے اپنے رب کو کہاں پر راضی کیا ہے، کہاں پر اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اچھی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم اچھے اخلاق و کردار والے بنتے ہیں، اگر ہماری جو ہے
حالات اگر ہمارے حالات سدھرتے ہیں، ہم سدھرتے ہیں، اپنے زندگی کو سدھارتے ہیں، اپنے اخلاق کو سدھارتے ہیں، اپنے کردار کو سدھارتے ہیں، تو ایک معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا سماج، ایک اچھے لوگ، ایک اچھے انسان ہم سے ملتے ہیں اور ہم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے نہیں سدھارا اپنے آپ کو تو پھر معاشرہ ایک نہیں بگڑتا، یہ معاشرہ بھی بگڑے گا، یہ گھر بھی بگڑے گا، دوسرے گھر بھی بگڑیں گے، تیسرے گھر بھی بگڑیں گے، یہ محلہ بگڑے گا، یہ معاشرہ بگڑے گا، بغل کا معاشرہ، بغل کا محلہ، سماج، سوسائٹی، ہر کوئی بگڑتا جائے گا۔ اسی لیے آنے والے سال سے پہلے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رسول ہیں، انصاری صحابی ہیں، آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین میں سب سے زیادہ عقل مند کون؟ مسلمانوں میں، مومنین میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موت کے آخری ایام میں گزر رہے ہیں، آخری دنوں میں موت کے قریب ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، لوگوں نے کہا آپ تو بہت ساری حدیثوں کو روایت کرنے والے ہیں، آپ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اسی لیے رو رہے ہیں؟ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ کہا میرے بھائیوں، میں اسی لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، بلکہ میں ایک ایسے لمبے سفر پر جا رہا ہوں، ایک ایسے لمبے سفر پر جا رہا ہوں جس کا ذات راہ بہت کم ہے، جس کا توشہ بہت کم ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ وہاں میرا حال کیا ہوگا۔ موت کے بعد کا جو سامان ہے، موت کے بعد کی جو تیاری ہے، میں نے بہت کم کی، میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ صحابی رسول ہے جس نے دن رات ایک کیا حدیث کے علم کو سیکھنے کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی زندگی کو وقف کر دی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ صحابی رو رہے ہیں موت کے وقت۔ آج ہم اور آپ نئے سال کی رنگینیوں میں، اس کی لائٹنگ میں، اس کی مائٹنگ میں، اس کی روشنی میں، اس کے چراغوں میں، اس کے شباب کے اندر، اس کے کباب کے اندر، اس کی محفلوں میں گھوم رہے ہیں اور نہ جانے ہم کیا کیا کرتے ہیں اس نئے سال کے اندر۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، جتنے گناہ، جتنی عریانیت، جتنی بے حیائیاں، جتنی بے شرمیاں اس رات میں ہوتی ہے، اللہ اکبر، اتنی کسی اور دن میں نہیں ہوتی۔ شباب کے اندر، کباب کے اندر پڑے ہوتے، اگر اسی حال میں کسی کی موت آ جائے، اسی حال میں کسی کی موت آ جائے، اسی حال میں اگر اللہ کا عذاب آ جائے، جہاں پر تم رنگینی میں ڈوبے ہوئے ہو وہیں پر اللہ تعالیٰ زمین کو دھسا دے، اسی چھت کو اللہ تعالیٰ نیچے گرا دے، جیسے ابھی گوا کے اندر ہوا تھا۔
کلب پارٹی کے اندر کیا ہوا تھا؟ گوا میں کیا ہوا ان کا حال؟ ان کو پتا تھا کہ ہم مرنے والے ہیں، ان کو علم تھا کہ ہم مرنے والے ہیں، وہ جان رہے تھے کس حال میں تھے، جس حال میں رہے اسی حال میں دبوچ لیے گئے۔ اسی لیے موت کو زیادہ یاد کیجیے۔ عقل مند انسان وہی ہے، مومنین میں سے سب سے عقل مند مومن وہی ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اس موت کے لیے تیاری کرتا ہے، موت کی تیاری۔ اسی لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کو خوش کریں، راضی کریں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ کیا اسی رنگینی کے اندر ڈوبنے والے، اسی رنگینی میں رہنے والے، اسی نائٹ کلب میں رہنے والے، اسی جو ہے فحاشی کے اڈوں میں رہنے والے، کیا ہوگا ان کا حال؟ کیا ہوگا ان کا حال؟ اچھے عمل ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اس وقت؟ اگر موت آ گئی اس حالت میں، دنیا کے سامنے بے عزت ہوں گے، ایک دوسرا اللہ کے سامنے بے عزت ہو رہے ہیں۔ ہماری عزت کہاں گئی؟ آج ناک کی لڑائی ہوتی ہے، اس حالت میں کسی کی موت آئے تو ناک کہاں جائے گی؟ کہاں گئی وہ موچیں؟ کہاں گئی وہ ناک؟ کہاں گیا وہ نام؟ ان چیزوں سے بچیں۔ اسی طریقے سے ہم کو اپنے محاسبے میں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ آئے گا شیطان، طرح طرح کی باتیں لے کر کے آئے گا اور برے اعمال کو مزین کرے گا، اس کو اچھے سے بنائے گا، سنوارے گا اور خوب ڈیزائن اس کے اندر رکھے گا اور ہمیں اور آپ کو کہے گا کچھ غلط نہیں ہے، چلیے نا، ایک رات کی بات کو انجوائے کرنا ہے۔ آئے گا شیطان، کبھی وہ دوست کی شکل میں، کبھی کسی اور کی شکل میں، کبھی کوئی اور چیز کو لے کر کے آئے گا۔ کر سکتے ہیں پکنک منا سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں، ویسے کر سکتے ہیں، ہیلے بہانے بہت ساری چیزیں لے کر کے آئے گا، بہت طرح کی چیزیں لے کر کے آئے گا۔ تو آئیے میں حدیث رسول بتلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور منافق کی پہچان ہے کہ مومن کیا کرتا ہے؟ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، اب اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کچھ غلط کام ہو گیا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اب اس کام کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ مومن کی مثال ہے کہ وہ اس کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں اور مجھے یہ پہاڑ دبوچ لے، میرے اوپر یہ پہاڑ گر جائے، ایسا سمجھتا ہے مومن کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ ہلکا ہی سا گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے میرے اوپر یہ پہاڑ گر جائے گا، اللہ کا عذاب میرے اوپر آ جائے گا، اور رونے لگتا ہے، بلبلانے لگتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اللہ تجھ مجھے معاف کر دے۔ لیکن منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق کی مثال کیا ہے؟ منافق کی مثال مکھی کی طرح، ناک پر مکھی بیٹھتی ہے، اس کو ہاتھ سے اٹھا دیتا ہے، ایسے کیا مکھی کیا ہو گئی؟ ہاتھ مارا مکھی اڑ گئی۔ تو ایسے ہی یہ گناہ کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کچھ ہونے والا نہیں، بس چھوٹا سا گناہ ہے، تھوڑا سا اور آگے دیکھ لیتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنے دل سے اپنا فیصلہ کریں، دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے سے فائدہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے دل کا، کہ ہم گناہ کرتے ہیں، رب کا ڈر ہے یا نہیں ہے، رب کا خوف ہے یا نہیں ہے،
رب سے ڈر رہے ہیں یا نہیں ڈر رہے ہیں؟ کئی منافق والا تو عمل نہیں ہو رہا، حرام کھا رہے ہیں، حرام پی رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا، گالی بک رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا، بے نمازی ہے نماز چھوڑ رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا، فجر چھوڑ رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا، ظہر چھوڑ رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا۔ سمجھ لیجیے نشانی ہے کہ گناہ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اور کوئی اثر نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر بھی ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا، اللہ میرا کیا ہوگا۔ سمجھ لیجیے منافق کی نشانی۔ اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو درست کیجیے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم کس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آئیے، جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس طرح طرح کی چیزوں کو لے کر کے، لیکن آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ خواہشات آتی ہے، دل کی تمنا آتی ہے، کیونکہ انسان کے دل میں انسان کے جسم میں 3 طرح کے نفس ہیں۔ کتنے طرح کے؟ 3 طرح کے۔ ایک ہے مطمئنہ، نفس مطمئنہ، اور ایک ہے امارہ، اور ایک ہے لوامہ۔ مطمئنہ آپ کو بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف ابھارے گا کہ آپ یہ کام کر لیجیے، نیکی کا کام کر لیجیے، فٹافٹ، دیر مت کیجیے، اچھا کام کر لیجیے۔ اور آپ کے دل کو کیا ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا۔ جیسے ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا کام کرتے ہیں، دل مطمئن ہو جائے گا، نفس مطمئنہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ اطمینان میں آ جائے گا۔ اور ایک ہے لوامہ۔ کون سا؟ لوامہ۔ کوئی گناہ کیا آپ نے تو آپ کو ملامت کرے گا، نہیں یہ تم نے غلط کام کیا۔ آپ کا اپنا نفس، ہمارا اپنا نفس، کوئی بھی غلط کام ہم کرتے ہیں، دل میں یہ بات آتی ہے، نہیں یار میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی، نہیں یار میں نے اس کو غلط بول دیا، نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نفس آپ کو ابھار رہا ہے کہ آپ کیا کیجئے؟ توبہ کیجئے، بچیے گناہوں سے، رک جائیے گناہوں سے۔ اور ایک ہے برائی کی طرف لے جانے والا۔ کس طرف؟ برائی کی طرف۔ آپ برائی کریں گے، آپ کو آرام سے چلو اس طرف چلو، چلو چلو، سب ایسی مولانا لوگ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، یا کوئی اچھا آدمی آپ کو بول رہا ہے وہ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ والد اگر بول رہے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، والد صاحب ایسے ہی بول رہے ہیں، امی بول رہی ہے، امی ایسے ہی بول رہی ہے، چلو یار یہ کام کرو، دوست ہے۔ اب یہ جو دوست وغیرہ ہیں، ان دوستوں کی باتوں کو دیکھ کر کے اور اللہ کی باتوں کو دیکھ کر کے دونوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے وہ؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ڈرتا ہے، دوستوں کی بات آتی ہے، اغیاروں کی بات آتی ہے، اور لوگوں کی بات، ساتھیوں کی بات آتی ہے، سبوں کو دیکھتا ہے۔ سبوں کو دیکھنے کے بعد ایک طرف سارے لوگ ہیں، ایک طرف اللہ کی بات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، دوست آج ہیں کل نہیں رہیں گے، دوست کی بات کو نہیں دیکھتا، بلکہ مجھے یہ جو کام کروں گا، جس کام کو کروں گا، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کو کیا جواب دوں گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ نائٹ کلب کی پارٹی میں بلائیں گے، لیکن ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ شراب کے اندر بلائیں گے، ڈرتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زناکاری پر بلائیں گے، بدکاری پر بلائیں گے، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ اور گزشتہ کل جو لوگوں نے کیا ہے اس کے اوپر کوئی بلاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ 1 منٹ، 1 سیکنڈ، 1 لمحہ کا سوال جواب ہوگا، سب کو ہم کو سوال دینا ہے، اپنی پوری زندگی کو بتانا ہے، اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔
جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کام سے رک گیا. تو میرا دوست ہے لیکن میں تیرے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا. نہ شباب کے اندر آ سکتا ہوں، نہ کباب کے اندر آ سکتا ہوں، نہ بدکاری کے اوپر آ سکتا ہوں، نہ جھوٹ کے اوپر آ سکتا ہوں، نہ فریب کے اوپر آ سکتا ہوں، نہ دھوکے کے اوپر آ سکتا ہوں. مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. لوگوں اعلان ہے رب کا، میرا اعلان نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی نبی کی بات نہیں ہے، کسی ولی کی بات نہیں ہے. رب کے کلام میں اللہ نے کہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جنت کے اندر جائے گا. نوجوانوں، آج اس بات کو یاد کر لو. نائٹ کلب کی پارٹیوں میں شامل ہونے والے، نئے سال کو منانے والے، دھوم دھام سے اس رنگینی میں گھومنے والے، سن لو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رب کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. چاہتے ہو رب کی جنت؟ چلے آؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ، یہ انعام ہے. لیکن اگر برا کام ہوا، دوستوں کی باتوں کو مان لیے اور ایسے لوگوں کی بات کو مان لیے تو کیا ہوگا؟ خواہشات کو مان لیے، اپنے نفس کو مان لیے، کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دنیا کو ترجیح دیا. کس کو ترجیح دیا؟ دنیا کو. دنیا کی زندگی ہے، لائف انجوائے کرنا ہے، زندگی کا انجوائے کرنا ہے. چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد تو سب کو جانا ہے. جانے کے بعد دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. ابھی جو ہے اس کو کرو، ابھی جو زندگی ہے اس کو کر لیں، بعد کی زندگی کو بعد میں دیکھا جائے گا. وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کو ترجیح دیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، دنیا کی رنگینیوں کو ترجیح دیا، دنیا والوں کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کا اعلان ہے جہنم کے اندر وہ شخص جائے، اس کا ٹھکانہ وہی ہے، جہنم ہے اس کا ٹھکانہ. یہ بات ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے یاد کرنی چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ایک بچہ، اس کے اوپر گارجین اپنی ساری محنت، ساری کمائی، ساری زندگی نچھاور کرتا ہے. کس لیے؟ بچے کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ کامیاب بن جائے، ایگزام میں اچھا نمبر لے کر کے آئے، اچھی پوزیشن لے کر کے آئے، امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے. اور یہ بچہ اگر کامیاب نہ ہو، اگر امتحان کے اندر پہلی پوزیشن نہ لائے تو کیا کہتا ہے گارجین؟ بیٹا کل تیرا امتحان ہے، پرسوں تیرے اس چیز کے پیپر ہیں اور تو ادھر گھوم رہا ہے. راستے پر دیکھتا ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اس بچے کو. تو باپ جو اپنی ساری زندگی اپنی خواہشات کو مار کر کے، اپنی لذتوں کو مار کر کے، اپنے جو احساسات کو مار کر کے، ختم کر کے اس بچے کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس بچے کے لیے رات دن ایک کرتا ہے، پیار بھرے انداز میں کہتا ہے میرا بیٹا کل تیرا ایگزام ہے، کل تیرا امتحان ہے، کل تجھے پیپر ہے اور تو ادھر ٹائم پاس کر رہا ہے. کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ کہتا ہے نا. یہی بات اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی. اس آیت کریمہ کے اندر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. انسان تیرا حساب و کتاب ہونا ہے. انسان تو کتنا نادان ہے، تجھے اس رنگینی میں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تجھے تو ہم نے بھیجا اس دنیا کے اندر اچھا عمل کرنے کے لیے، اب اس رنگینی میں پڑا ہوا. کل تیرا حساب و کتاب ہونا، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور پیپر آؤٹ ہے، کل کا پیپر آؤٹ ہے، جو سوال ہونے وہ آؤٹ ہے، سوال کے جواب بھی آؤٹ ہیں.
لیکن زبان سے یاد کر لینے سے کام چلنے والا نہیں ہوگا، عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ آپ کا اور ہمارا عمل اس دن بتائے گا۔ ہم نے جیسا عمل کیا ہوگا، اگر ہم نے نائٹ کلبوں کے اندر گئے ہوں گے، اگر ہم رنگینیوں میں ہوں گے نئے سال کی، اگر ہم برائی کی طرف ہوں گے نئے سال کی، تو ہمارا عمل کل قبر کے اندر بھی ویسے ہی رہے گا، کل قیامت کے اندر بھی ویسے ہی رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جو پیار بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور بھول چکا ہے کہ اس کا کل امتحان ہوتا ہے، اس کو کل اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اور یہ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے، ایک دم مستی کے اندر مبتلا ہے۔ جبکہ اس دن کا حال ایسا ہوگا کہ لوگ حاملہ عورتیں اپنے بچے کو جنم دے دیں گی، گر جائیں گے اس کے حمل، اتنے خطرناک دن ہوں گے، اتنی خطرناک آئیں گے، اتنی ہولناکیاں ہوگی اس دن کہ حاملہ عورتوں کے بچے گر جائیں گے اس دن کی خوف سے۔ لیکن ہمیں اور آپ ذرہ برابر بھی احساس نہیں، اس کام سے سنتے ہیں، اس کام سے نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ چاہے وہ نئے سال ہو یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہو، جیسے 25 دسمبر کی رات میں یا 25 دسمبر کو لوگوں نے جو کچھ کیا، آج نوجوان ہیں، کئی مسلموں کو دیکھا میں نے، کتنے مسلموں کو دیکھا میں نے کہ وہ ویسے لباس پہن رہے ہیں، اور جو ٹری ہوتا ہے وہ ٹری لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسا کام ہے رب کا آسمان پھٹ جائے، تکاد السماوات یتفطرن، ایسے کام کی وجہ سے رب کا آسمان پھٹ جائے۔ آپ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ، اس نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ اللہ ہیں، یہ چیز کہنا چاہیے۔ اور جو لوگ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں گویا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ مسلمان، تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ کس جگہ پر ہو؟ اس تاریخ کو وہ پیدا ہوئے بھی یا نہیں ہوئے اس کو وہ بھی پتا نہیں۔ 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے اس کو وہ بھی پتا نہیں۔ رب کے قرآن سے پوچھئے، سورہ مریم آیت نمبر 19 ہے کہ کھجور کے پکنے کے زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سے کہا تھا کہ جاؤ کھجور کی ٹہنی کو، کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ، اس سے کھجور گرے گا، اس کو کھاؤ گے۔ یہ کھجور پکتا کس زمانے میں ہے؟ جون، جولائی، اگست، ان زمانوں میں کھجور پکتے ہیں۔ عرب کے ملکوں میں، فلسطین کے اندر جا کر کے آپ دیکھیے، تو ٹھنڈی کا زمانہ، اس زمانے میں کھجور کہاں سے ہے؟ تو جھوٹ پر مبنی سارا دین ان کا جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس دین کو ہم اپناتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، قل هو اللہ احد، اپنے بچوں کو یاد کروائیے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ اللہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی نبی کا محتاج نہیں، کسی ولی کا محتاج نہیں، کسی اور کا محتاج نہیں۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اکیلا ہے، اکیلا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب جس چیز کا آرڈر دے کون فیکون وہ چیزیں ہو جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تعلیم دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جتنے بھی برے کام ہیں، بری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری لفظوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو قرض دار ہیں اللہ تو ان کی قرض کی ادائیگی کو ذریعہ نکال دے۔ اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ سلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور